لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العز الشامخ المنيف ذي الجلال البازخ العظيم ذي الملك الفاخر القديم. سبحان من لبس البهجة والجمال، سبحان من تردى بالنور والوقار، سبحان من يرى أثر النمل في الصفاء، وسبحان من يرى وقع الطير في الهواء، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، سبحان من نور قلبي وقلوب المؤمنين بولاية علي بن أبي طالب، رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع، رب البحر المسجور والمنزل التوراة والإنجيل والزبور، رب الظل والحرور والمنزل القرآن العظيم، رب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، رب الجنة والناس، رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين والنار للمشركين والكافرين والمنافقين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الدوحة الهاشمية ودعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والحجاب الزينبية والوفاء العباسية والصبر السجادية والعلوم الباقرية والصداقة الجعفرية والأمانة الكاظمية والوصاية الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الحجة الإلهية. صلوات پڑھیں. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الشهداء الصديقين، رحم الله على أصحابه المنتجبين وشيعتهم ومحبهم أجمعين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ملعونين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كلام المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی عزاداران امام مظلوم کربلا علیہ السلام، آپ محرم الحرام 1444 ہجری کی مجلس شام غریباں کے فرش عزا پر تشریف فرما ہیں. سورہ مبارکہ الحج قرآن حکیم کا 32واں سورہ اور اس کی آیہ مافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف اور آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں پروردگار عالم تقوی کے عنوان سے حضرت انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ارشاد فرما رہا ہے. دیکھیے، عالم اسلام میں، اس دنیا میں مسلمانان عالم روز اول سے ہی
یا یوں کہہ لیجئے کہ جب ایک مسلمان سن بلوغت کو پہنچتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، ایک مسلمان جب اس پر احکامات شرعیہ لاگو ہو جاتے ہیں تو اس کی تمام تگ و دو اسی مقصد کے لیے رہتی ہے کہ کسی طرح جنت کا حصول ہو جائے۔ وہ اپنی زندگی میں تمام اعمال صالح بجا لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے تاکہ روز حشر عاقبت میں اس کی عاقبت سنور جائے اور وہ جنت کا حقدار ہو جائے۔ لیکن قرآن حکیم سے پوچھئے کہ یہ جنت کس کے لیے ہے؟ آیا حضرت انسان مسلمان جو اتنی تگودو کر رہا ہے تو کیا جنت اس کے لیے ہے؟ تو قرآن نے بڑھ کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الجنات وعیون للمتقین، جنت فقط متقین کے لیے ہے۔ یعنی حضرت انسان جو بھی اعمال صالح بجا لا رہا ہے وہ اپنی جگہ، جنت کی لالچ میں اگرچہ بجا لا رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ، لیکن جنت متقین کے لیے ہے۔ تو پھر ہم نے کہا پروردگار اگر جنت متقین کے لیے ہے تو کیا ہم ہدایت یافتہ نہ ہوئے؟ کیا ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوئی؟ یہ قرآن کہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، کہ جس سے ہم انس رکھتے ہیں، صبح نماز فجر کے بعد ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، نماز عشاء کے بعد ہم قرآن کی بھلے ہی چند سطرے صحیح لیکن تلاوت کرتے ہیں، تو پروردگار عالم کیا اس کتاب نے، اس قرآن نے ہماری ہدایت نہ کی جو جنت متقین کے حوالے کر دی گئی؟ تو قرآن نے پھر بڑھ کر صدا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کہ جس سے محبت کا، جس کی تلاوت کا تم دعویٰ کر رہے ہو، کہ جس کے لئے تم جتلا رہے ہو کہ ہر نماز کے بعد اور فجر اور عشاء کے بعد ہم نے قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے، تو یہ ہدایت کرتی ہے لیکن فقط متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ یعنی آپ نے توجہ فرمائی کہ اللہ نے جنت متقین کے حوالے کر دی، اللہ نے ہدایت متقین کے حوالے کر دی۔ تو پھر ہم نے بڑھ کر کہا پروردگار عالم آخر ہمارے اعمال صالح کا کیا ہوگا؟ ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃیں ادا کرتے ہیں، ہم ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کو افطار کراتے ہیں تیری رضا کے حصول کے لیے، آخر ہمارے یہ اعمال کیا قبول نہ ہوئے؟ آخر ہمارے ان اعمال کا کیا ہوگا؟ تو پھر قرآن نے بڑھ کر صدا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فقط متقین کے اعمال کو قبول کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھیے گا ایک دفعہ محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یعنی گویا اعمال فقط متقین کے قبول کیے جا رہے ہیں۔ تو پروردگار یہ اعمال بھی متقین کے حوالے کر دیے تو نے، مالک ہماری عاقبت کا کیا ہوگا؟ ہماری آخرت کا کیا ہوگا؟ ہماری اس اخروی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا کیا ہوگا؟ تو قرآن نے پھر بڑھ کر صدا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان العاقبۃ للمتقین، عاقبت تو فقط متقین کے لیے ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ گویا اعمال متقین کے، جنت متقین کی، ہدایت متقین کی، عاقبت متقین کی۔ تو ہم نے بڑھ کر پروردگار عالم سے کہا خدایا کیا تو ہم سے محبت نہیں کرتا؟ تو ہمیں رزق دیتا ہے، کیا تو ہم سے محبت نہیں کرتا؟ تو خدا نے پھر قرآن میں بڑھ کر کہا رزق دینا اور بات ہے، دیکھیے وہ خلاق عالم ہے، وہ انہیں بھی رزق دے رہا ہے جو اسے نہیں مانتے، جو اسے سجدہ نہیں کرتے۔ وہ خلاق عالم ہے، اس سے صرف نظر کہ کوئی اس کے سامنے جھک رہا ہے یا نہیں جھک رہا، اس نے خود پر واجب قرار دیا کہ جسے زندگی دی ہے اسے رزق دے گا۔ تو کہا رزق دینا اور بات ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب المتقین، اللہ فقط متقین سے محبت کرتا ہے۔ اچھا پروردگار یہ محبت بھی متقین کی ہو گئی، تو نے کہا کہ تو ولی ہے، کیا تو ہم پہ حق ولایت نہیں رکھتا؟ کیا تو ہمارا ولی نہیں ہے؟ پھر قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم
واللہ ولی للمتقین، اللہ فقط متقین کا ولی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گویا توجہ کیا آپ نے عزاداران امام مظلوم کربلا علیہ السلام کہ اللہ نے تمام کی تمام چیزیں متقین کے حوالے کر دی۔ قرآن بڑھ بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ ہدایت متقین کی، جنت متقین کی، عاقبت متقین کی، اعمال متقین کی، اللہ کی محبت متقین کی، اللہ کی ولایت متقین کی۔ تو گویا یہ تقوی کیا چیز ہے کہ جس کا معیار اتنا بلند ہے کہ اگر کوئی تقوی پر فائز ہو جائے تو وہ اللہ کی ولایت میں داخل ہو جائے گا، عاقبت اللہ اس کے حوالے کر دے گا، اعمال اس کے درجہ قبولیت تک پہنچ جائیں گے، اور اس نہج پر پہنچ جائے گا کہ اللہ اس سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ تو آیت نے جو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُعَظِّمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ دیکھو شعائر اللہ کی تعظیم کرنا ہی حقیقی تقوی ہے۔ توجہ رکھیے، شعائر اللہ کی تعظیم کرنا ہی حقیقی تقوی ہے۔ اچھا، اب یہ شعائر اللہ کیا ہیں؟ اللہ نے نباتات میں، جمادات میں، حیوانات میں، انسانوں میں بہت سی چیزوں کو شعائر اللہ قرار دی۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے بہت سارے مومنین نے خانہ خدا کی زیارت کی ہوگی، حج کا فریضہ ادا کیا ہوگا، بہت ساروں نے عمرہ ادا کیا ہوگا۔ خدا انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو بار بار یہ توفیق عطا فرمائے۔ جب کبھی حاجی صاحبان تشریف رکھتے ہیں، یا آپ پوچھئے حاجی صاحبان سے، جب حاجی صاحبان حج کے لے جاتے ہیں تو وہاں پر خانہ کعبہ کے شمال شرقی حصے میں ایک کالے رنگ کا پتھر لگا ہوا ہے کہ جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، کہنے کو وہ پتھر ہے، لیکن طواف کرتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھا کر اس پتھر کو اشارہ کرنا ہے۔ اگر اسے بوسہ نہ دیا، صفا و مروہ پر چلے جائیے، چھوٹے ہیں، دنیا میں جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ پہاڑ ان پہاڑوں سے چھوٹے ہیں۔ اس سے لطیف بات، ان پہاڑوں سے نہ تو سونا نکلتا ہے نہ ہی کوئلہ نکلتا ہے، یعنی کسی کام نہیں آ رہے، اور اس سے بڑھ کر ان پہاڑوں پر سبزہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یا علی، یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ گویا وہ پروردگار، توجہ ہے آپ کی، جو پتھر کی بنائی ہوئی مورتیوں کی پوجا کرنے سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس نے کہا یہ شرک ہے، اور پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم۔ جس کسی نے پتھر کی بنائے ہوئے مجسموں اور مورتیوں کے سامنے سر کو جھکایا یا ان کی پوجا کی، ان کا مقدر جہنم ہے۔ ایک مقام پر پتھر کی بنائی ہوئی مورتیوں کی پوجا کرنے والوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے، اور دوسرے مقام پر انہی پتھروں کے پہاڑوں کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہے۔ گویا کیا حکمت ہے کہ پروردگار عالم ان پتھروں کو اتنی تعظیم دے رہا ہے، کیوں کہ حجت خدا سے نسبت پا گئے۔ کس سے؟ جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے نسبت پا گئی۔ جناب ہاجرہ کی سنت کو رائج کر دیا، جناب اسماعیل علیہ السلام سے نسبت پا گئے۔ صفا و مروہ تو کہا جب تک صحیح نہ کرو گے، توجہ ہے آپ کی، تمہارا حج قبول نہ کروں گا۔ اور عزیزان گرامی قدر، سورہ حج میں ہی بڑھ کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعْرِ اللَّهِ۔ یہ جو تم قربانی کے جانور لے کر آتے ہو، دیکھو خوف خدا رکھنا، یہ شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے آپ نے قربانی کا فریضہ سر انجام دیا ہوگا، خدا آپ کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ آپ گئے جانور خریدنے کے لیے، مثال کے طور پر بیچنے والا غیر مسلم تھا، کوئی غیر مسلم تھا، جب تک جانور اس کے پاس تھا، توجہ رکھیے گا، تب تک وہ شعائر اللہ نہیں ہے۔ جب تک وہ جانور اس غیر مسلم کی ملکیت میں ہے، جب تک وہ شعائر اللہ نہیں ہے۔ یہاں آپ نے اسے اجرت دی،
اور اسے خریدا اور نیت کی کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں سنت ابراہیمی علیہ السلام کی پیروی میں قربان کروں گا، فوراً شعر اللہ کا حکم اس پر لاگو ہو گیا۔ توجہ ہے، بات واضح کر سک رہا ہوں؟ یعنی آپ نے جیسے ہی جانور خریدا، جب تک وہ غیر مسلم کے پاس تھا، ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پہ، جب تک غیر مسلم کی ملکیت تھا شعر اللہ نہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے نیت کر لی کہ اس کو سنت ابراہیمی کی پیروی میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے قربان کیا جائے گا، تو اس پر شعر اللہ کے احکامات لاگو ہو گئے۔ پھر روایت کہتی ہے، فقہ کہتا ہے کہ جس رسی سے قربانی کے جانور کو باندھا جا رہا ہے اس رسی کی حرمتی نہ کرو، جس کیل سے، جس قلعے سے اسے باندھ رہے ہو اسے آگ میں نہ جلاؤ۔ کیوں؟ کہ یہ منسوب ہو گیا ہے، یہ کسی سے نسبت پر، آپ سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ حسین کے گھوڑے کی شبیہ جو برآمد ہوتی ہے اس کا کیا مقام و منزلت ہے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ نے شعر اللہ قرار دیے۔ جماعتات میں، نباتات میں، حیوانات میں، انسانوں میں بھی اللہ نے شعر اللہ قرار دیے ہیں کہ جن کی تعظیم تقوی الہی کے درجے پر لے جاتی ہے۔ دیکھیے، روزہ رکھنے سے انسان روزہ دار بنتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ حج کرنے سے انسان حاجی ہوتا ہے، زکوٰۃ کرنے سے انسان زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے انسان نمازی ہوتا ہے۔ بات منتقل کر سک رہا ہوں، لیکن آپ کی خدمت میں نے قرآن کی مسلسل 7 آیات ما فی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ نماز پڑھنے والا نمازی ہوگا، روزہ رکھنے والا روزہ دار ہوگا، حج کرنے والا جی حاجی ہوگا، لیکن یہ اعمال قبول جب ہوں گے جب تقوی کے ساتھ ہوں گے۔ بات منتقل کر سک رہا ہوں، یعنی یہ نماز قبول جب ہوگی جب متقی ہوگا انسان، جب تقوی کے ساتھ ہوگی، یعنی روزہ جب قبول ہوگا جب تقوی، مثال کے طور پر سرکار ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دیکھا کہ 2 خواتین رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے سے بد کلامی کر رہی ہیں، تو اصحاب باوفا سے فرمایا رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہا انہیں پانی پلا دو۔ دوڑتی ہوئی آئیں سرکار ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم روزے سے ہیں۔ فرمایا تم کیا سمجھتی ہو صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے؟ جس طرح کا کلام تم کر رہی تھی یہ تقوی نہیں ہے، روزہ متقی کا ہوتا ہے۔ فقط بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں عزیزان گرامی قدر، تقوی کا نام روزہ ہے۔ فقط جا کے خانہ خدا، خانہ کعبہ کے چکر لگا لینے کا نام طواف نہیں، تقوی کا نام طواف ہے، تقوی کا نام حج ہے، تقوی کا نام نماز ہے، تقوی کا نام زکوٰۃ ہے۔ تو اب آخر ایسا کیا کریں کہ ہم متقی ہو جائیں؟ اور جب ہم متقی ہوں گے تو نمازیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، جب ہم متقی ہوں گے تو روزے اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچ جائیں گے، جب ہم متقی ہوں گے تو ہمارا حج شرف قبولیت تک پہنچے گا۔ اس کے لئے کہا کہ شعر اللہ کی تعظیم کرو۔ اب تعظیم، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب کلامات اللہ ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمام انسان لکھنے والے بن جائیں، تمام جنات حساب لگانے والے بن جائیں، ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا محمد۔ تمام انسان لکھنے والے بن جائیں اور تمام جنات حساب لگانے والے بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام دریا سیاہی بن جائیں اور اللہ کی صفات کو لکھنا شروع کر دیں، تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، جنات حساب لگاتے ہوئے تھک جائیں گے، انسان عاجز آ جائے گا، لیکن صفات الہیہ کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی پروردگار عالم کی صفات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ خالق عالم ہے، وہ خلاق عالم ہے، وہ خالق عالمین ہے۔
اس نے تمام عالمین کو خلق کیا ہے. علماء نقل کرتے ہیں 18,000 عالمین تک کی روایت موجود ہے. تو وہ تمام عالمین میں ہر چیز کلمۃ اللہ ہے، لیکن ان کلمات اللہ میں جو چیزیں اللہ سے نسبت پا گئیں وہ شعر اللہ ہیں، یا اللہ کے نمائندے سے نسبت پا گئیں وہ شعر اللہ ہے، اور باقی جتنی ہیں وہ شعر اللہ نہیں ہے. گویا شعر اللہ کی تعظیم کرنا واجب اور غیر شعر اللہ کی تعظیم کرنا حرام. بات منتقل کر سک رہا ہوں؟ جو شعر اللہ ہیں ان کی تعظیم قرآن کی نص سے واجب ہے، تبھی تقوی تک پہنچا جا سکتا ہے، اور جو شعر اللہ نہیں ہیں ان کی تعظیم کرنا واجب نہیں. اب تعظیم یہ ہے، یہ بچہ آیا، شریعت یہ کہتی ہے کہ بچے کی تعظیم یہ ہے کہ اگر یہ بچہ آپ کے پاس آئے تو اسے اپنے پاس بٹھائیں، اسے پیار کریں، اور اپنی استطاعت کے مطابق کچھ بچے کو 5-10 روپے، کچھ 100 روپے کچھ عطا کریں، تاکہ بچے کو آپ سے انس بڑھے، بچے کو آپ سے محبت بڑھے، اور پھر آپ اسے اخلاقیات سکھائیں گے، پھر آپ اسے دینیات سکھائیں گے، پھر اسے آپ اسلام کے قوانین کے متعلق بتائیں گے. جب ہی بتا سکیں گے جب بچہ آپ کی جانب متوجہ ہو. تو شریعت نے بتایا کہ بچے کی تعظیم یہ ہے کہ بچہ آئے تو بچے کو اپنے پاس بٹھائیں، اسے پیار کریں، اسے کچھ دیں، یہ بچے کی تعظیم. لیکن آپ کا دوست آ گیا، اب تعظیم کا مرحلہ بدل گیا. توجہ رکھیے گا، آپ نے بچے کو اپنے زانو پر بٹھایا تھا، دوست کے ساتھ وہ عمل نہیں کر سکتے جو بچے کے ساتھ کیا تھا. جی، اب دوست کو زانو پر نہیں بٹھائیں گے. دوست کی تعظیم یہ ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ پر اسے بٹھائیں، اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اسے اپنے ساتھ کھانا کھلائیں. جی، بات منتقل کر سک رہا ہوں؟ یہ دو رشتہ دار آ جائے تو اس کی تعظیم کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اسے اپنی جگہ بٹھانا پڑے گا، اس کے ساتھ گفت و شنید کرنی پڑے گی، احوال پرسی کرنی پڑے گی. یہ دوست کی تعظیم ہے. لیکن شریعت نے کہا، فقہ نے کہا کہ اگر آپ نعمات الہیہ تناول کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کا دوست آ گیا، تو اب اس نعمت الہی کی تعظیم زیادہ ہے، آپ کھڑے نہیں ہوں گے. اب بیٹھے بیٹھے ہی اپنے دوست کو دعوت دیں گے، آئے بسم اللہ ہمارے ساتھ بیٹھیے اور یہ کھانا، یہ نعمت الہیہ کو تناول فرمائیے اور خدا کی بارگاہ میں شکر بجا لائیے. یعنی جیسے جیسے مرتبہ بدل رہا ہے تعظیم کا معیار تبدیل ہوتا جا رہا ہے. توجہ رکھیے گا، بچے کی تعظیم، دوست کی تعظیم، نعمات الہیہ کی، اللہ کی عطا کردہ رزق کی تعظیم، جیسے جیسے معیار بدل رہا ہے تعظیم کا معیار بھی تبدیل ہو رہا ہے. لیکن آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی سید آ گیا، معذرت کو آپ کے والد آ گئے یا آپ کی والدہ آ گئیں، توجہ ہے آپ کی، تو اب اللہ نے کہا والدین کی تعظیم اس رزق سے زیادہ ہے، کھڑے ہو جاؤ ان کی تعظیم میں. اگرچہ تم رزق الہی کھا رہے ہو لیکن تمہارے والد یا والدہ آ گئیں. ایک عالم دین ہے نجف کے، روایت لکھتی ہے کہ یہاں میں بات کو روک رہا ہوں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک قافلہ امام مظلوم کربلا، امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا ہے، اور ایک جوان کھڑا ہو کر ذریعے امام حسین علیہ السلام پر سلام پڑھ رہا ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. یہ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ ذریعے سے اسے جواب سلام آیا، علیک السلام. جب سنا نا تو ان کی ظاہر ہے خواب سے بیدار ہو گئے، آنکھ کھل گئی اور خود سے کہنے لگے سبحان اللہ، کیا بات ہے. روایت کہتی ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا نجف سے کربلا جانے کا، اور جب کربلا پہنچے تو فجر کا وقت تھا، تو نماز فجر کے لیے، نماز فجر کی ادائیگی کے لیے حرم امام مظلوم کربلا علیہ السلام کی طرف چلے. کہتے ہیں جیسے ہی میں چلا تو میں نے دیکھا کہ جیسا منظر خواب میں دیکھا تھا ویسا ہی قافلہ کھڑا ہوا ہے، اور جس جوان کو، توجہ رکھیے، جس جوان کو دیکھا تھا وہ جوان زری کی پائنتی میں کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا ہے. تو کہنے لگے میں اس کے قریب گیا اور میں نے اسے قریب جا کر ایک طرف کیا، علیحدہ کیا، اور اسے کہا جوان تجھے مبارک ہو، میں نے رات کو خواب دیکھا کہ تو نے امام کو سلام کیا ہے اور امام نے جواب سلام دیا ہے. کہنے لگے جب میں نے اسے یہ کہا تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتا
وہ انتہائی بے تکلفی سے، انتہائی بے توجہی سے مجھے کہنے لگا آپ نے خواب میں ایسا دیکھا ہے، میرے ساتھ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا قبلہ آپ خواب میں ایسا دیکھ چکے ہیں، میں حقیقتاً ایسا مشاہدہ کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ کہا بندہ خدا تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ تو امام مظلوم کربلا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ امام تجھے جواب سلام دیتے ہیں؟ اس نے کہا قبلہ اور تو مجھے کوئی عمل نہیں پتا، لیکن میرے پاس سال بھر کے خرچے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ میں لا کر ذریعے امام حسین میں ڈال دیتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ جب میں زیارت کے لیے آنے لگا، میرا گھر یہاں سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، تو میرے والد نے جو بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف تھے، انہوں نے مجھے روکا اور کہا کہ بیٹا میں ضعیف ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نہیں معلوم اگلے برس تک زندگی وفا کرے یا نہ کرے، تم امام علی مقام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ تو میں نے اپنے والد کو ساتھ لے لیا۔ کہا ابھی والد کو اپنے خچر پہ سواری پر سوار کرایا تھا کہ اتنی میں میری والدہ کی آواز آئی کہ بیٹا اگر تمہارے والد ضعیف ہیں تو میں بھی ضعیفہ ہوں، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، کیا پتا اگلے سال میں بھی زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ تو کہنے لگا قبلہ میں نے والد کو سواری پر بٹھایا اور والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور یہ 80 میل کا فاصلہ میں نے منزلوں میں یعنی ٹھہر کر طے کیا۔ اس دن سے جب میں ذریعے امام حسین علیہ السلام میں پہنچا اور میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تب سے اب تک جب میں سلام کرتا ہوں مولا مجھے جواب سلام عطا فرماتے ہیں۔ یہ والدین کی تعظیم ہے۔ سرکار ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء سید المرسلین، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی، عجیب روایت ہے، والدین کی تعظیم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ جنت کی چوکٹ کا بوسہ لوں گا۔ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ کہا اتنی سی بات، جا اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے اور اپنے باپ کی پیشانی کا بوسہ لے، اور سمجھ لینا کہ تو نے جنت کی چوکٹ کو بوسہ دیا ہے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرے والدین اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں۔ کہا تو پھر کیا ہوا؟ جا ماں کی قبر کی پائنتی کا بوسہ لے، باپ کی قبر کے سرہانے کا بوسہ لے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے ان کی قبروں کا نہیں معلوم۔ توجہ، کا 2 نشان کھینچ، ان نشانوں پر نیت کر کے تیرے والدین کی قبر کی شبیہ ہیں، ایک کی پائنتی میں بوسہ دے اور ایک کی سرہانے پر بوسہ دے۔ گویا یہ مقام والدین ہے۔ بات کہاں روکی تھی کہ اگر آپ نے تناول فرما رہے ہیں، والدین آ گئے تو اب آپ کو ان کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ان کی تعظیم یہ ہے کہ والدین کی عظمت میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ جیسے جیسے مقام بڑھ رہا ہے تعظیم کے مرتبے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، خدا کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن، خدا ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں آپ، اور آپ کے والدین آ گئے، تو اب کلام پاک کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہوں گے، اب بیٹھے بیٹھے ہی کلام کو سینے سے لگا کر والدین کو سلام کریں گے۔ کیوں کہ کلام پاک کی تعظیم، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی، کلام پاک کی تعظیم والدین کی تعظیم پر حاوی ہے، کلام پاک کی تعظیم والدین کی تعظیم پر غالب ہے۔ لیکن اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی سید آ جائے، کوئی آل رسول کا فرد آ جائے، تو اب آل رسول کی سید کی تعظیم یہ ہے کہ آپ فوراً سے کلام کو سینے سے لگائیں گے اور اس سید کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں کہ اس سید کی تعظیم اتنی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی سید آپ کو آواز دے دے، تو اب نماز کی تعظیم یہ ہے کہ آپ اس سید کو دوران نماز جواب نہیں دے سکتے۔ گویا پتہ چلا، توجہ ہے آپ کی، کہ نماز کی تعظیم تمام چیزوں پر غالب آ گئی۔ بات منتقل کر سکا ہوں میں
کہ نماز کی تعظیم جی تمام چیزوں پر غالب آ گئی. نماز فروعات دین میں سے ہے جی. فروعات دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی، تبرع، تقلید. نماز فروعات دین میں سے ہے. تو نماز کی تعظیم ماسبق تمام چیزوں پر، تمام احکامات پر فوقیت پا گئی ہے. اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور سید آپ کو آواز دے تو آپ سید کی آواز کا جواب نہیں دے سکتے. عزیزان گرامی قدر، تو شعار اللہ انسانوں میں اسے ہونا چاہیے کہ جس کی تعظیم نماز پر بھی غالب آ جائے. اصحاب میں سے ایک صحابی رسول نماز ادا کر رہے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی. ایک جگہ جناب ابی بن کعب کا نام ہے، حضرت ابی کا، ابی جواب نہ دیا، پھر آواز دی، ابی جواب نہ دیا. جب نماز تمام کر چکے تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے آواز دی تھی. کہا جب آواز دی تھی جب کہاں تھے؟ کہا یا رسول اللہ نماز ادا کر رہا تھا. کہا یہ بتاؤ یہ نماز تمہیں سکھائی کس نے ہے؟ گویا پتہ چلا کہ جس کی تعظیم نماز پر بھی غالب آ جائے گی وہ شعار اللہ ہوگا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیہ ما فی ہدایہ کی تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دیں تو انہیں جواب دو تاکہ تمہیں زندگی عطا کی جائے. یعنی جب رسول جہاں جس حالت میں پکاریں گے جواب دینا لازم ہے، اگرچہ نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں. یعنی رسول کی تعظیم نماز پر بھی حاوی آ چکی ہے. بات منتقل کر سکا میں؟ گویا رسول اللہ شعار اللہ ہے. اگر کسی نے رسول کی تعظیم کی گویا اس نے تقوی کی حدوں کو پا لیا. معذرت، جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی اس نے تقوی کے معیار کو حاصل کر لیا. یہ ہے ذات بابرکت سرکار ختمی المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سب چیزوں پر فوقیت رکھتی ہے، سب چیزوں پر غلبہ رکھتی ہے. اور عزیزان گرامی قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اللہ قلبک، آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے. گویا سمجھیے گا، اندازہ لگائیے گا کہ قلب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کیا ہونی چاہیے. اور جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ رسول اللہ اتنی بڑی تعظیم کے حامل ہیں تو پھر دیکھیے گا کہ مدینے میں ایک عید کا دن ہے اور رسول نے اپنے ایک کندھے پر حسن کو اٹھایا ہوا ہے، ایک کندھے پر حسین کو اٹھایا ہوا ہے. گویا وہ رسول کہ جس کی تعظیم نماز پر بھی غالب آ جائے، وہ رسول جنہیں اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے ان کی تعظیم کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس حسن بن علی المجتبی علیہ السلام، اس حسین بن علی الشہید بکربلا علیہ السلام کی تعظیم کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ سرکار ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید کا دن ہے، نواز پاس ہیں، اور یہ عزیزان گرامی قدر یہ رسول اللہ ہیں. یہ کوئی عام شخص نہیں ہے کہ بچہ رویا اور اس نے اٹھا لیا. نہیں، سورہ نجم کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. یہ میرا نبی اس وقت تک کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے جب تک وحی نازل نہ ہو جائے. گویا حسنین کو اٹھانا تابع وحی ہے. عید کا دن ہے، نانا
سب کے پاس سواریاں ہیں۔ کہا اچھا آپ کے پاس بھی سواری ہے۔ امام حسن کو اٹھا کر اپنے داہنے کندھے پر بٹھایا، امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے بائیں کندھے پر بٹھایا، چلے۔ کہا نانا سب کی سواریاں آواز بھی نکال رہی ہیں، اللہ اکبر۔ اب ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہنا شروع کیا العفو، اور پھر چلے، اور پھر ایک مقام پر رکے اور کہا العفو، اور پھر چلے۔ جیسے ہی چلے تو جبرائیل امین نازل ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعد از درود و سلام اللہ ارشاد فرما رہا ہے اگر آپ نے تیسری مرتبہ العفو کہا تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لے کر چلے نواسوں کو۔ راستے میں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر سے سامنا ہوا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، تو ایک مرتبہ حسنین سے کہا نعم المرکب، کیا بہترین سواری ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا اے اپنا خطاب، اے خطاب کے بیٹے، جناب عمر سے کہا اے خطاب کے بیٹے، اے عمر ایسا کیوں نہیں کہتا، نعم الراکب، سوار کتنے عظیم ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے حسین ابن علی، سوار دوش نبی، وہ حسین کہ جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے، توحید کی بقا کے لیے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مثلو لا یبال مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے نانا پر وحی نازل ہوئی تھی، میرے نانا نے دین کو پہنچایا ہے، میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی ہے۔ کہا نانا میں آپ کا دین بچاؤں گا۔ عزادارو، موسم شدید ہے، آپ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ سارا دن آپ کے لیے سبیل حسینی کا اہتمام کیا گیا ہوگا۔ شام غریبہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ کے لیے بہترین فرش کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ کے لیے ٹھنڈی ہوا کا بندوبست کیا گیا ہے تاکہ عزاداروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ سوچئے گا کیسا دن ہوگا 61 ہجری عاشورہ محرم کا کہ حسین کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھا کر لا رہے ہیں، کبھی امام حسن کی نشانی کا پامال لاشا اپنے عبا میں اٹھا کر لا رہے ہیں، کبھی عباس کے بریدہ بازو اٹھا رہے ہیں، کبھی حبیب کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی جون کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی محمد و ابراہیم کے لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، کبھی اون و محمد کے لاشوں کو اٹھا رہے ہیں۔ عزیزو، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب کربلا کے میدان میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر یکو تنہا رہ گیا، اللہ اکبر، یکو تنہا رہ گیا جب حسین، تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب خاتون سلام اللہ علیہ کے خیمے کے باہر آ کر کہا یا زینب و یا ام کلثوم یا سکینت و یا ام رباب علیکن منی السلام۔ اس انداز میں عربی لغت میں سلام اس تب کیا جاتا ہے جب سلام کرنے والے کو پتہ ہو کہ اس کے بعد وہ سلام کرنے کے لیے زندہ نہیں رہے گا۔ زینب خاتون نے جب اس طرح کا سلام سنا تو ایک مرتبہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ سے کہا اماں فضہ ذرا حسین سے کہیے کہ خیمے کے اندر تشریف لے آئیں، یہ حسین کیوں اس انداز میں سلام کر رہے ہیں۔ عزیزو ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا خیمے کے اندر تشریف لاتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے جناب فضہ خاتون کو اشارہ کرتے ہیں کہ فضہ وہ صندوق لے آؤ، وہ تبرکات والا صندوق لے آؤ۔ عزیزو جناب فضہ وہ تبرکات والا صندوق لے کر آئیں۔ امام حسین نے ایک مرتبہ اس صندوق کو کھولا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبا نکالا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبا نکالا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ مبارک اپنے سر پر رکھا، اور اس کے بعد حسین نے ایک کرتا لیا، اس کرتے کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کر
دیا۔ جناب زینب خاتون پوچھتی ہیں بھیا آپ لباس کو کیوں بریدہ کر رہے ہیں، آپ لباس کو کیوں تار تار کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں زینب ارے زینب میری شہادت کے بعد یہ لشکر دشمن اسلام، یہ لشکر اعداء میرے جسم پر لباس بھی نہ چھوڑے گا، شاید یہ پھٹا ہوا لباس دیکھ کر اس کو اتارنے کی جسارت نہ کی جائے۔ عزیزو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جناب زینب خاتون سلام اللہ علیہ سے ارشاد فرماتے ہیں زینب میرا بیٹا سید سجاد کہاں ہے؟ عزیزو امام سجاد کو لے کر زینب آئیں، امام حسین علیہ السلام کو لے کر زینب آئی ہیں جناب سید سجاد کے خیمے میں۔ امام سجاد بستر مرض پر ہیں، بستر علالت پر ہیں، اور زینب نے ایک مرتبہ سجاد کو سہارا دیا، سجاد کو سہارا دے کر بٹھایا اور فرماتی ہیں سجاد ذرا اپنی آنکھیں تو کھولو، دیکھو تمہارے بابا تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزو قیامت ہے، قیامت۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے اپنی آنکھوں کو کھولا، آنکھوں کو کھولتے ہی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور کہتے ہیں اماں یہ کون شخص ہے جو میری زندگی میں اس خیمے میں داخل ہو گیا؟ روایت لکھتی ہے امام حسین اتنا زخمی ہو چکے تھے کہ سید سجاد پہچان نہ سک رہے ہیں، کہتے ہیں پھپھی اماں ارے یہ کون ہے؟ بی بی کہتی ہے سید سجاد بیٹا پہچانو یہ تمہارا بابا ہے۔ امام پوچھتے ہیں یا بتاؤ آئینہ اخی علی اکبر، بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا قد قتلا، کہا بابا آئینہ امی ابن بالفضل العباس، بابا میرا چچا بالفضل العباس کہاں ہے؟ کہا قد قتلا۔ ایک ایک کے متعلق سجاد پوچھ رہے ہیں۔ امام حسین نے ایک مرتبہ کہا سید سجاد کس کس کا پوچھو گے؟ بس اتنا سن لو کہ خیام حسینی میں مردوں میں یا تم بچے ہو یا یہ تمہارا زخمی بابا بچا ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ سید سجاد سے رخصت لے لی، سید سجاد سے رخصت لے لی اور امام ایک مرتبہ آئے ہیں، اور جیسے ہی امام آئے ہیں اپنی سواری کے قریب تو امام نے روایت کہتی ہے فنظر یمینہ و شمال، امام نے اپنے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور پھر ایک مرتبہ مقتل کی طرف دیکھ کر کہا عباس، علی اکبر، حبیب ہرجون، آؤ اپنے آقا کو کون سوار کرائے گا؟ بس عزیزو ابھی حسین نے یہ آواز دی تھی کہ کسی مخدہ عصمت و طہارت کا ہاتھ حسین کی سواری کی لجام کی طرف بڑھا، اور ایک بی بی ہے جو کہتی ہے بھیا ارے غربت کی صدائیں نہ بلند کرو، ابھی زینب موجود ہے، زینب تمہیں سوار کرائے گی۔ عزیزو ایک مرتبہ امام حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے ہیں، اور ذوالجناح پر سوار ہونے کے بعد امام نے ایڑ لگانا چاہی، ذوالجناح نے چلنے سے انکار کر دیا، امام نے اپنی باہیں ذوالجناح کے گلے میں ڈالی اور اس کے کان کے قریب اپنے دہن اقدس کو کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے رہوار میں جانتا ہوں تو بھی پیاسا ہے، میں جانتا ہوں تو تھک چکا ہے، لیکن بس یہ تیری آخری زحمت ہے۔ عزیزو مقتل لکھتا ہے کہ بے زبان نے اپنی زبان بے زبانی میں کہا مولا میں کیسے آپ سے بے وفائی کر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے پیچھے مڑ کر دیکھنا شروع کر دیا، اب جو حسین نے دیکھا حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہیں ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، ارے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ بس عزیزو ایک مرتبہ حسین نے سکینہ سے رخصت لے لی، اور اس کے بعد امام جب میدان کارزار کی جانب چلے ہیں تو امام نے رکابوں پر خود کو بلند کیا اور ایک مرتبہ خود کو بلند کر کے کہا عباس اب اپنے بھائی کی جنگ دیکھنا، علی اکبر بیٹا اب اپنے بابا کی جنگ دیکھنا، قاسم اب اپنے چچا کی جنگ دیکھنا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ امام حسین نے لشکر یزید کو مخاطب کر کے کہا آؤ تم نے میرے عباس کو مار دیا، آؤ تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا، آؤ تم نے اونو محمد کو مار دیا۔ بس ایک مرتبہ ذوالفقار کو نیام سے باہر نکالا ہے، الحفیظ و الامان، ایک مرتبہ لشکر یزید نے بھاگنا شروع کیا۔ عزیزو مقتل لکھتا ہے امام آگے بڑھ رہے ہیں، قلب لشکر کو چیرا، میمنہ کو
میسرہ پر دے کر مارا، اور ایک مرتبہ حسین نے لڑتے نہر فرات پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد لشکر یزید کو مخاطب کر کے کہا آؤ دیکھو یہ نہر ہمارے قبضے میں ہے، لیکن ہم پانی کے لیے نہیں لڑ رہے، ارے ہم اللہ کی توحید کی بقا کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ عزیزو، ایک مرتبہ مقتل لکھتا ہے کہ لڑتے لڑتے امام حسین علیہ السلام نے رسول خدا کو دیکھا، کیا رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں بیٹے کب تک لڑتا رہے گا، بیٹے کب تک لڑتا رہے گا؟ بس جو یہ سنا ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھا اور فرماتے ہیں اے تلوارو، اگر میرے نانا کا دین حسین کے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو آؤ حسین کے ٹکڑے کر دو۔ بس بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی ہے۔ عزیزو، ایک منزل شام غریبہ کی سن لیجئے گا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی ہیں۔ جب خیام جل گئے شام غریبہ میں، جب خیموں کو آگ لگا دی گئی تو زینب نے تمام بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اہل عزا، ایک مرتبہ تمام بچے اکٹھے ہو گئے اور جناب زینب فرماتی ہیں ام کلثوم مجھے سکینہ دکھائی نہیں دے رہی، مجھے سکینہ دکھائی نہیں دے رہی۔ عزیزو، جناب ام کلثوم کو لے کر جناب زینب مقتل کی جانب چلی ہیں اور آواز دے رہی ہیں سکینہ، سکینہ اگر میری آواز سنو تو لبیک کہنا۔ ایک نشیب سے آواز آئی الیہ، زینب ذرا آہستہ بولنا، سکینہ ابھی رو رو کر سوئی ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے آواز کا تعاقب شروع کیا، آتے آتے کہاں پہنچی؟ ایک بے سر لاشا ہے، ایک بریدہ لاشا ہے جس کے قدموں سے سکینہ لپٹ کر سو رہی ہے۔ بی بی نے بچی کو اٹھایا اور پوچھا بیٹا یہ کس کے لاشے پر سو رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ کہا بیٹا ارے لاشے کی پہچان تو سر سے ہوا کرتی ہے، ارے تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں مقتل میں صدا دے رہی تھی بابا، بابا مجھے نیند آ رہی ہے بابا، بابا شام ہو گئی ہے بابا، اس لاشے سے آواز آ رہی تھی الیہ الیہ یا بنیہ، سکینہ تیرا بابا یہاں ہے، سکینہ تیرا بابا یہاں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا دیکھا، پر کہیں سے تے پیمبر سنا دیکھا، مجرئی خلق میں، اور میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ
کو بے جان لب دریا دیکھا مجرئی خلق میں، اور میں نے دیکھا عالیہ اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا عالیہ اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے، جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں، اور کہتی تھی زینب موسر کے خدا خیر کرے، کہتی تھی زینب موسر کے خدا خیر کرے، رات کو خواب میں عریاں سر زہرا دیکھا، مجرئی
خلق میں ان آنکھوں نے کیا دیکھا، پر کہیں سے تے پیمبر سنا دیکھا، خلق میں